قضاء و قدر الہی کے 3 معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ خدا کو علم ہے ہر آدمی کے بارے میں کیا ہونے والا ہے۔ آیا خدا کو علم ہونے کی وجہ سے ہم کامیاب ہوتے یا ناکام ہوتے ہیں؟ خدا کو علم ہے یہ آدمی کامیاب ڈاکٹر بنے گا، خدا کے علم ہے یہ دوسرا آدمی ناکام ہو جائے گا۔ آیا خدا کے علم سے ہوا ہے یا ڈاکٹر بننے والے نے محنت کی ہے؟ اس کے پاس صلاحیت بھی تھی، محنت بھی کی، اس لیے کامیاب ڈاکٹر بن گیا۔ دوسرے کے پاس یا صلاحیت نہیں تھی یا محنت نہیں کی یا رکاوٹیں تھیں، اس لیے کامیاب ڈاکٹر نہیں بن سکا۔ قضاء و قدر کے دوسرا معنی یہ ہے کہ عالم میں قوانین ہیں۔ علم خدا سے ہٹ کر خدا نے عالم میں کامیابی کے لیے قوانین بنائی ہے۔ دیکھیے، اگر کھانا پکانا چاہتے ہیں تو قانون کیا ہے؟ اس کو چولہے پر رکھو، آگ روشن کرو تاکہ وہ پک جائے۔ اگر چولہے پر نہیں رکھا تو 10 سال بھی اگر یہ کھانا رہے، یہ کھانا پکے گا نہیں ہے۔ علت اور عالم میں ایک نظام ہے، قانون ہے۔ فلان جراثیم فلان بیماری کا باعث ہے، فلان جڑی بوٹی فلان بیماری کو صحت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ تو یہ قوانین ہیں عالم میں، سائنسدان ان قوانین کو کشف کر کے ان سے استفادہ کرتا ہے۔ اگر کوئی کاغذ اوپر سے گرائے نیچے آئے گا، لیکن اگر قانون الہی سمجھ میں آ جائے تو ہوائی جہاز جیسی سنگین چیز ہوا میں اڑ جائے گی۔ قانون ہے، یعنی عالم میں قانون الہی کے مطابق یہ نظام گردش میں ہے، یہ شب و روز گردش میں ہے۔ تو قوانین الہی کے ذریعے عالم چل رہا ہے، لیکن قوانین کے سامنے انسان بے بس نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ توفیقات الہی ہے۔ قضاء و قدر الہی کے تیسرے قسم کیا ہے؟ جنگ بدر کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے، کیونکہ مدینہ والے جنگ کرنے والے نہیں تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے، مکہ والے جنگجو تھے، اسی لیے مدینہ والے ڈرتے تھے، مکہ والوں کے ساتھ جنگ کرنے کے حوالے سے ڈرتے تھے۔ تو پیغمبر خدا نے لشکر بھیجا مکہ والوں کے، ابو سفیان کی قیادت میں جو تاجر قبیلہ شام سے تجارتی قافلہ آ رہا تھا، ان پر قبضہ کرنے کے لشکر بھیجا، کیونکہ مکہ والوں نے پیغمبر و مہاجرین کے سارے اموال پر قبضہ کیا ہے، اسی لیے ان کے مال پر قبضہ کرنے کے لشکر بھیجا۔ ابو سفیان کو پتہ چلا، وہ دوسرے راستے سے نکل گیا، مکہ پہنچ گیا اور مکے سے لشکر لے کر پیغمبر کے ساتھ جنگ کے لیے آ گیا، جنگ بدر۔ تو خدا کہتا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَفْعُولًا، جنگ بدر ہونے والی تھی، جنگ بدر کا انتظام ہم نے کیا تھا۔ تو ابھی جنگ بدر کو دیکھیں، جنگ بدر میں کیا ہوا؟ پیغمبر نے اصحاب کو تیار کیا، فرمایا آپ جنگ کریں گے نہیں کریں گے؟ کچھ لوگوں نے تو بزدلی کے مظاہرے کیا، لیکن ابو ذر جیسا، سلمان جیسا باغیرت اصحاب نے کہا ہے یا رسول اللہ، ہم جس طرح سے سابق امتوں نے کہا کہ آپ جاؤ جنگ کرو، یہودیوں نے کہا ہم بیٹھے ہیں، اور آپ اگر جیت گئے آپ اور خدا، ہم آئیں گے، ہم ایسا نہیں کہتے ہیں، آپ ہمیں لے کر سمندروں میں جاؤ، مشرق جاؤ، مغرب جاؤ، سمندروں میں جاؤ، ہم آپ کے ساتھ۔ جب اصحاب تیاری کا اعلان کیا، تیار ہونے کا اعلان کیا، پیغمبر نے دعا دی، خدا اس زمین پر تیری بندگی کرنے والے یہی ہے، تو ہی ان کی مدد فرما۔ پھر جنگ کے تیار ہو گئے اور جنگ میں کامیاب ہو گئے، جیت گئے۔ ایسا مضبوط ارادے، ان جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ایسا مضبوط ارادے والے یقیناً جنگ میں جیت جاتے ہیں۔ 3 قسم کے قضاء و قدر ہے۔ ایک، خدا کے پاس علم ہے، خدا کے پاس علم ہونے سے ہم مجبور نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ قانون الہی، عالم چل رہا ہے قانون خدا کے مطابق، اس کی وجہ سے بھی ہم مجبور نہیں ہوتے۔ عرض کہ ایک کاغذ زمین پر گرتا ہے، جاذبہ زمین کی وجہ سے ہواپیما زمین سے اڑ جاتا ہے دوسرے قانون کے مدد سے۔ ایک آدمی مر جاتا ہے ایک قانون کی وجہ سے، دوسرے آدمی شفا حاصل کرتا ہے دوسرے قانون کی وجہ سے۔ اور تیسرا کیا ہے؟
پروگرام الہی، توفیقات الہی شامل حال ہوتا ہے وہاں پر جہاں خدا چاہتا ہے کوئی خاص کام انجام پائے۔ تو ان سب میں مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ قسمت نے کیا یہ بالکل غلط ہے۔ جہاں بھی کوئی کام ہوتا ہے ہمارے انتخاب سے ہوتا ہے، ہمارے اقدام سے ہوتا ہے، ہماری یا کوتاہی ہے یا کوتاہی نہیں ہے، بعض اوقات مد مقابل کی غلطی ہے، لیکن کیا ہے بغیر اختیار نہیں، انسان با اختیار ہے، انسان مجبور نہیں ہے، اسی لیے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اسی لیے اس سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ ہر آدمی اپنے اعمال کی ذمہ داری خود قبول کرے، اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری خود قبول کرے، اپنے کامیابیوں پر خوش ہو جائے اور کامیابیوں سے درس حاصل کرے، ناکامیوں سے بھی درس حاصل کرے۔ جب ایڈیسن 999 مرتبہ ناکام ہوا بجلی ایجاد کرنے سے تو کہا یہ 999 مرتبہ ناکام ہوا، کسی نے کہا تو اس نے کہا نہیں، میں 999 مرتبہ کامیاب ہوا ہوں۔ کیسا کہ پتہ چلا یہ راستے بھی مجھے بجلی تک نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن انسان کس طریقے سے حقائق کی طرف نگاہ کرتا ہے، کامیابی کی تفسیر، ناکامی کی تفسیر، اسی لیے ناکام ہونے والوں کی وجوہات کو دیکھے اور اس سے سبق حاصل کرے۔